اور اللہ سے ڈرتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے. یعنی کفارے کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، یعنی کفارے کے معنی یہ ہے کہ ان پہ پکڑ نہ ہوتی اور ان کے بدلے میں کیا ہوتا، اللہ اچھائیوں کی توفیق دے دیتے، تو وہ اچھائیاں جو ہیں سبسٹیوٹ بن جاتی برائیوں کے لیے جو وہ کر چکے ہیں. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اگر اس کو یہ صحیح قائم کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ تم تورات چھوڑ دو اور انجیل لے لو، اب تورات اور انجیل چھوڑ دو قرآن لے لو. یہ تو بات جب آئی جب تم نے تورات کا حلیہ بگاڑ دیا، جب تم نے انجیل کو جو ہے دنیا سے نیست و نابود کر دیا، تب بات آ رہی. تم صحیح چلتے رہتے تو نوبت آتی نا. ہر آنے والے نبی جو ہے وہ کب آیا، جب پچھلے نبی کی تعلیمات جو ہیں اس کا حلیہ بگاڑ دیا لوگوں نے، تب نیا نبی آیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ تورات قائم کرتے اور انجیل اور جو کچھ ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو قائم کرتے تو کیا نقصان ہوتا؟ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، نقصان چھوڑو، فائدہ ان کا دنیا میں بھی ہوتا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے. کیا مطلب نیچے سے؟ یعنی زمین اور آسمان جو ہے وہ ان کے اوپر نعمتیں جو ہیں وہ اس بہتات کرتا. زمین اگ رہی ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، سمجھا کھیتیاں لہرا رہی ہیں، بازاروں میں جو ہے رونقیں ہیں، اس واسطے کہ جب ہر طرف پیداوار پروڈکشن ہے تو بازار بند ہو جائیں گے یا کھلے رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہر طرف سے کھانے کو مل رہا ہے خوب. یہ ہوگا. یہ کیوں کہی گئی بات؟ اس لیے کہ وہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ پر الزام لگاتے ہو، خود نہیں دیکھتے کہ تم نے اللہ کی کتابوں کا کیا حال کیا. اچھا صاحب یہ مت سمجھیے بس یہ انہی کا قصہ ہے، یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے، سمجھا؟ کیونکہ اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا. تورات والوں کے واسطے اللہ میاں کی عادت اور، انجیل والوں کے لیے اللہ میاں کی عادت اور قرآن والوں کے واسطے اللہ میاں کی عادت اور. اللہ کی عادت نہیں بدلتی، اللہ کی عادت تو ایک ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کوئی تبدیلی اللہ کے عادتوں میں نہیں ہوتی. اللہ کی عادت یہی ہے، کتاب اتاری گئی ہے، اس کو لو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. یہ ہے. تم اپنا کام یہ کرتے رہو گے، یہ تمہارے سپرد ہے. جو ہم نے اپنے سپرد کام کا کام وہ کرتے رہیں گے، تم کو کھانے اور پینے کو دیتے رہیں گے دنیا میں. تو یہ ہے ہم کو سنانا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ اچھا کھانے کو ملے گا. ظاہر ہے پھر وہ قرآن تھوڑی پڑھنا ہوا. قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، تم نماز پڑھو اللہ کے واسطے. ہاں اگر تم یہ سارے کام اللہ کے واسطے کرو گے تو آخر اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی تو ان کے رحم اور کرم کے بھی تو کوئی تقاضا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی پھر دیں گے جس طرح ہم سے پہلوں کو دیتے آ رہے ہیں. ان کو بھی تو دیا تھا، کیسے دیا تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین سے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، سارے کے سارا کا آوا تھوڑی بگڑا ہوا ہے. فرمایا ان میں سے ایک جماعت ہے جو درمیان کی چال چل رہی ہے، یعنی مطلب یعنی وہ صحیح راستے پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی میجارٹی جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ بری حرکتیں یہ کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ سب سنا کر اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے ماننے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صاحب یہ ایسے بدنصیب ہیں، ایسے بدبخت ہیں، ایسے بد کردار ہیں، چھوڑو ان کو، سمجھایا جائیں ہم کہیں اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ٹھیک ہے یہ بد کردار ہیں، ٹھیک ہے یہ بد عمل ہیں، یہ بد ذات ہیں، لیکن تمہارا کام جو ہے وہ اصلاح کا وہ جاری رہنا چاہیے. ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو. فرماتے ہیں اے رسول
جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اپنی رسالت کی بھی تبلیغ نہ کی ہے۔ جو کیا مطلب؟ یعنی آپ کو جو رسول بنا کے بھیجا گیا وہ کیوں بنا کے بھیجا گیا تھا؟ کیا کام تھا پھر آپ کے سپرد؟ جب آپ دین نہیں پہنچا رہے ہیں تو حق رسالت بھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بات جو ہے وہ یہ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ بتانا ہے کہ یعنی آپ کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قومیں بڑی سرکش ہیں، بڑی فتنہ پرور ہیں، بڑے اثر و رسوخ والی ہیں، بڑی چال باز ہیں، ان سے اگر بگاڑ کے رکھا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میاں، ان کو اپنے ان کے حال پہ چھوڑو، اپنا کام اللہ اللہ کرتے رہو۔ فرمایا یہ خطرہ دل میں نہیں آنے پائے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ایک تو یہ بات سیدھی سیدھی ہو گئی ہے، لیکن کچھ حضرات نے ایک نقطہ بھی یہاں نکالا ہے، اور نقطہ صحیح ہے، غلط نہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ حفاظت جو ہے وہ ایک طرح سے مشروط ہو گئی ہے، یا وعدہ جو ہے اللہ کا کہ اللہ حفاظت کرتا رہے گا، یہ وعدہ اٹیچڈ ہے کس بات سے؟ کہ آپ تبلیغ دین کرتے رہیں۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہوگا کہ اگر آپ تبلیغ دین چھوڑ دیں تو پھر اللہ بھی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ معنی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی توقع نہیں کہ آپ دین کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، یا نہیں فرمائی، یا نہیں فرما رہے تھے، اللہ میاں نے آپ کو متوجہ کیا، آپ تو کرتے آ رہے تھے۔ لیکن اللہ نے ایک اصول بتایا ہے، اصول یہ ہے کہ دین کا کام آپ کرتے رہیں، اس کو کسی بھی وجہ سے اسے پوسٹ پون نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہم جیسے لوگوں کو اور آپ کو سنانا ہے، پوری امت کو سنانا ہے کہ صاحب دنیا میں تمہیں بھی واسطہ پڑے گا ان قوموں سے یا ایسی قوموں سے جو سرکش اور فتین ہیں، لیکن تم ان کے فتنہ پروری کی وجہ سے دین کو ان تک پہنچانے کا کام کو مت روک کر بیٹھ جانا، اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ رہ گئے ان کے فتنے، تو اللہ کے مقابلے میں تو فتنے نہیں کام کر سکتے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو فتنہ اور مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیروں کو۔ اللہ کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ کر لیں یہ اپنے فتنے۔ تو جب تم اللہ کے کام پہ لگو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام بنائیں گے۔ یہ ہم کو سجھانا ہے، ہم کو بتانا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ بھئی اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، حقیقت یہی ہے، ہمارا نقصان ہے۔ کیوں جی نماز نہیں پڑھیں تو بتائیے کسی ہندو کا نقصان ہے اگر ہم نماز نہ پڑھیں؟ کسی سکھ کا نقصان ہوگا، کسی یہودی کا نقصان ہوگا، کسی عیسائی کا نقصان ہوگا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نقصان ہونا نہیں ہونا؟ تو خوب سمجھ لیجئے، جس طرح ہمارے ذمے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، جس طرح یہ ہمارے ذمے ہے، اسی طرح دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر سارے مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو دین رہے گا باقی؟ عملاً رہے گا باقی؟ ختم ہی ہو جائے گا نا اگر سب چھوڑ دیں۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر دین کی تبلیغ غیر مسلموں میں کرنا، ان تک دین پہنچانے کی کوشش کرنا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دین جو ہے وہ نسلوں میں چلے گا کیسے؟ سمجھ میں آیا؟ بلکہ وہ دین جو ہے وہ دائرہ وسیع ہوگا کیسے؟ یاد رکھیے، دو لفظی بات کہتا ہوں، اس اسلام کو قیامت تک رکھنے اور عالمی پوری دنیا میں اس اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو نسلوں میں چلانا اور ایک دنیا بھر میں پھیلانا۔ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک رکھی ہے تعلیم، ایک رکھی ہے تبلیغ۔ تعلیم کے ذریعے سے تو دین نسلوں میں آیا، اور تبلیغ کے ذریعے سے دین اس کا دائرہ وسیع ہوا، مکہ اور مدینہ کے اندر بند ہو کے نہیں رہ گیا، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی چھوڑیں گے، دین کی وہ جو ایٹریبیوٹ ہے، وہ وصف ہے،
وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہم جب ایسا کرنے بیٹھ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ تیسری بات، اگرچہ یہاں اس کی جوڑ نہیں ہے لیکن یہ بھی بتلا دوں چونکہ لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، یہ بھی بتلا دوں کہ تعلیم اور تبلیغ جو ہے ان دونوں کا مزاج مختلف ہے، اس لیے بہت مشکل ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو جامع ہوا کرتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے دونوں کو جوڑ کر لے کے چلنا، بہت مشکل ہے۔ جو کر گیا ہے واقعی وہ اس کی کرامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم سکون کو چاہتا ہے، تبلیغ حرکت کو چاہتی ہے۔ اگر آپ حرکت نہیں کریں گے، اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جائیں گے دوسروں کے شہروں میں، دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کے محلوں میں، دوسروں کے ٹھکانوں پر، تو آپ دین ان تک پہنچائیں گے کیسے؟ وہ تو نہیں آ رہے آپ کے پاس، آپ کو جانا ہے، حرکت چاہیے اس میں۔ اور اگر آپ معلم صاحب، مدرس صاحب، ٹیچر صاحب جو ہیں اگر وہ بھاگے پھر رہے تو پڑھائیں گے کیسے؟ سمجھ میں آیا؟ تو تعلیم سکون کو چاہتی ہے، تبلیغ حرکت کو چاہتی۔ مبلغ صاحب بیٹھ گئے، تبلیغ ختم، معلم صاحب بھاگے پھر رہے، تعلیم ختم۔ اسی واسطے ہمارے یہاں ایک استاذ تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، شیخ الادب والفقہ کہلاتے تھے، میرے والد کے استاد تھے۔ میرا امتحان ایڈمیشن کا عربی میں انہوں نے لیا تو بڑی عجیب بزرگ تھے اور بڑے عجیب واقعی مدرس تھے، اللہ میاں نے پیدا ہی ان کو مدرس کیا تھا۔ یعنی ہمارے یہاں سے سہارنپور میں مشکل سے 22 کلومیٹر ہے، 25 کلومیٹر، لیکن وہ وہاں تک کبھی سفر نہیں کرتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے، کہیں نہیں، بس وہیں رہنا۔ میرے خیال سے 10 سال تک وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گئے، 10 سال تک شاید کبھی نہیں گئے۔ زندگی بھر میں انہوں نے 3-4 سفر کیے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہیں رہنا، سمجھ آیا؟ پڑھانا اور ان مدرسوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو مدرس جلسوں میں جاتے تقریر کرنے کے واسطے، حالانکہ دین کا کام ہے، کوئی دین کے خلاف تھوڑی، لیکن کہتے تھے مدرس ہو تو مدرس بن کے رہو، یعنی کہیں مت جاؤ واعظ نصیحت کہنے کے واسطے، تم مدرس ہو تو تم جاؤ گے طلبہ کا نقصان ہوگا، اسٹوڈنٹ کا نقصان ہوگا، یہ تھی بات۔ تو دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، اس واسطے جب یا تو اس کام کو سنبھال لو یا اس کام کو سنبھال لو، یا ہاں مخالفت مت کرو، مخالفت نقصان دہ، یہ دونوں کام دین کے ہیں، مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی جامعیت نہیں ہے تو اپنا نقصان سمجھو کہ ہم دونوں کام نہیں کر سکتے، مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مخالفت کی جاتی ہے غلط کام کی، غلط کہنے کا کیا حق ہے؟ تو دونوں کے دونوں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال حاصل یہ ہوا کہ یہاں فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ، اللہ نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اس وعدے کو اٹیچ کیا ہے کس بات کے ساتھ؟ آپ تبلیغ کرتے رہیں تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ جو ہے کافر قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फित्नतुन फ़अमू वसम्मू सुम्म ताबल्लाहु अलैहिम सुम्म अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद वइन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم। पिछली आयत में फरमाया था कि ए रसूल, तुम्हारे रब की तरफ से जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है उसकी तबलीग करो। अगर आपने ऐसा न किया तो अपनी रिसालत की आपने तबलीग नहीं की और उसका हक नहीं अदा किया। अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएंगे।
اس لیے ہے کہ آیت نمبر 59 میں چونکہ یہ بات آئی تھی 59 میں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر تو نافرمان ہی ہیں، اہل کتاب کو خطاب تھا. تو واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. ماحول ایسا بن گیا کہ اطمینان کے ساتھ سانس لینا مشکل. مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں بھی یہی حالت کہ ایک طرف تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ برابر آپ کے داؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو وہاں یہود ہیں وہ بھی خطرناک ہیں. منافقین کا ایک ٹولہ وجود میں آ چکا ہے جو مسلمانوں کے اندر گھس گھس کر کے اور گویا یوں کہیے کہ مارے آستین بنے ہوئے ہیں، آستین کا سانپ. تو ہر طرف سے خطرات ہیں. اس حالت میں ظاہر ہے کہ کام کرنا، جس کام کے نتیجے میں دشمنوں کی یہ تعداد ہوئی ہے اور بڑی تعداد بن گئی ہے، کام کرنا کتنا مشکل ہے. تو آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اس کام کو اتنی قوت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور ایکٹیو ہو کر نہ کریں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے. رہ گئی یہ فکر کہ دشمن چار طرف ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اطمینان کیا. اسی واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ آپ کی سیکیورٹی اور حفاظت کا کام کرتے تھے، لگے رہتے تھے کہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی جان سے نہ مار دے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کچھ لوگ اپنی ڈیوٹیاں مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو آپ کی حفاظت کے واسطے. آپ گھر میں ہیں تو گھر کے باہر جو ہے چوکیدار کھڑا ہوا ہے. آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ صحابہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی حملہ کر دے. لیکن جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ کرتے رہیے، فکر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فرما دیا جاؤ، اب تم جاؤ، تمہاری اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آیت آ چکی ہے، اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. تو یوں تو اللہ ہی سب کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن یہاں جب خاص طور پر فرمایا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام جو نظم ہے دنیا میں اللہ کا، اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں. اس لیے آپ نے وہ تدبیر جو کی گئی تھی حفاظت کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا. حالانکہ تدبیر کرنا تو اچھی بات ہے، اسلام اس سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھئی ہم کو کھانا ہے، دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا تو اللہ ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، جب دینے والا وہی ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے، جاب کریں، بزنس کریں، محنت کریں. نہیں، یہ تدبیر ہے. تدبیر کی ہم کو کا حکم دیا گیا، تدبیر کرنی چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل عبدیت جو ہے، بندگی، یہ محتاجگی، احتیاج اور ضرورت مند ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بندگی اور استغنا یہ نہیں جڑ سکتا ایک دوسرے کے ساتھ. استغنا تو آقا کے ساتھ ہے اور بندے کے ساتھ جو ہے حاجت مندی ہے. ورنہ تو پھر آقا اور بندے میں کیا فرق رہ گیا کہ آقا بھی مستغنی ہے اور بندے بھی مستغنی ہے. بلکہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو حاجت مند ہونا چاہیے کیونکہ آقا مستغنی ہے، استغنا آقا کی شان ہے. اس واسطے تدبیر اختیار کرنے کا ہم کو حکم ہے تاکہ ہر حالت میں ہماری محتاجگی ظاہر ہوتی رہے کہ ہم میں تو ایک سانس لینے کی بھی طاقت نہیں. ہم تو اگر یوں کہیے کہ ایک دانہ ہم کو نہ ملے تو ہم تو جی نہیں سکتے. یہ ہے محتاجگی، اس کا اظہار ہونا چاہیے. میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے شیخ جو تھے مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حافظ احمد صاحب، ان کے بارے میں نے سنا ہے، مجھے مفتی محمود صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا کہ وہ جب بیمار ہو جاتے تھے، بہت معمولی بیماری، بخار اکثر ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو بخار ہو گیا اور وہ ہائے 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 کراتے تھے خوب. تو کسی نے پوچھا حضرت ایسی تکلیف تو اوروں کو بھی ہو جاتی لیکن آپ تو کچھ زیادہ ہی چیخ پکار کرتے ہیں.
ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے یہ کہوں اللہ میاں مجھے بھی کوئی فکر نہیں، تو نے تکلیف بھیج دی تو مجھے بھی کوئی فکر نہیں، میں یہ کہوں مجھے تو یہ کہنا ہے اللہ سے اے اللہ میں تو ذرا سی بھی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، تو اگر زیادہ تکلیف مت بھیجیے، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس لیے کہ میں تو کمزور ہوں۔ تو بندے کی بندگی جو ہے یہی دراصل اس کی شایان شان ہے، تو تدبیر اختیار کرنا جو ہے وہ اس کا حکم ملا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو مستغنی ہیں، تمہارے عمل سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تدبیروں کو بھی اس لیے ختم کر دیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تدبیر کا یوں کہیے کہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جو ظاہری طور پر انتظام ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے، تمہاری حفاظت ہم کریں گے ظاہری طور پر بھی، حقیقتاً تو ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اطمینان کلی حاصل ہو گیا۔ یہاں سے اچھا اس سے یہ بات میں نے پچھلے بتائی تھی، علماء یہی کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کو جب ان مصیبتوں سے واسطہ پڑنا لازمی ہے کہ جن مصیبتوں سے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا ہے۔ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کام کیا تبلیغ کا، تعلیم کا، تربیت کا، دین کے پہنچانے کا، اسی واسطے تو مصیبتوں نے آگے گھیرا تھا، ورنہ محمد ابن عبداللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہونے کے آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ لوگ آپ کو تو صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن جب سے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دینی شروع کی، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے، جو دوست تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، تو کام کی وجہ سے دشمنی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جو کوئی اس کام کو لے کر کھڑا ہوگا اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، دوست کم ہوں گے، تو ان کو بھی یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جب دین کا کام کرنے کھڑے ہوئے ہو تو پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، آفتیں بھی آئیں گی، لیکن اللہ کی حفاظت بھی ہوگی۔ دونوں نظام طبعی ہیں، یوں کہیے کہ اس کام کا خاصہ ہے کہ جب دین کا کام کرنے کھڑے ہوگے اللہ کی حفاظت ہوگی۔ تو اسی لیے یہ حدیث بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بندہ جب اپنے زندگی کو میرے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر میں اس کے اپنی طرف سے اس کے کھانے کا اور اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہوں۔ دینے والے تو وہی ہے سب کو، لیکن معلوم ہوا کہ اب جن تدبیروں کی ضرورت تھی کہ یہ اختیار کرے، جاب کرے، بزنس کرے، کھیتی باڑی کرے، محنت مزدوری کرے تو اپنے پیٹ بھرے، اس حدیث کا حاصل کیا ہوا؟ اس نے اپنی زندگی میرے دین کے لیے لگا دی، میں اس کو کھلاؤں گا، میں اس کو پلاؤں گا، میں اس کو پہناؤں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازمہ ہیں کہ مصیبتیں بھی آئیں گی، آفتیں بھی آئیں گی، دشمن بھی زیادہ ہوں گے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اور ان کی تائید اور نصرت بھی ساتھ کے ساتھ ہوگی اس کام کرنے کے ساتھ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی بھی پوزیشن پہ نہیں ہو، کسی مقام پہ بھی تم نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو تم قائم نہ کر دو، قائم نہ کر دو۔ ایک تو یہ کہ تورات اور انجیل کے قائم کرنے کے اس وقت کیا معنی رہ گئے جبکہ قرآن آ چکا ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اصل تعلیم جو ہے انبیاء کی سب کی ایک ہی ہے۔ تم تورات قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آج قرآن پر نہیں آ جاؤ گے، تم انجیل نہیں قائم کر سکتے جب تک تم آج قرآن پہ نہیں آ جاؤ گے، اور قرآن پہ بھی نہیں آ سکتے جب تک کہ تورات اور انجیل کی اصل تعلیمات جو ہیں جو دونوں سب میں مشترک ہیں جب تک تم ان پر نہیں آ جاؤ گے۔ تو یہ اصل تعلیمات تو انبیاء کی ایک ہی ہیں۔ تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کی وحدانیت، آخرت کا یقینی ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جہاں اچھائی اور برائی کے جو ہے فیصلے ہو کر اور جزا اور سزا ملے گی، اس پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہاں تک کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کہا تھا کہ قرآن شریف میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں سے ان عبادتوں کو مطالبہ کیا، ان کی شریعتوں میں یہ ساری عبادتیں رہی، نماز بھی رہی ہے،
روزہ بھی رہا ہے، زکوٰۃ بھی رہی ہے، یہ ساری عبادتیں ہر شریعت میں رہی ہیں. تو اس واسطے یہ تو اصل دین ہے. اب رہ گئے معاملات کے اندر بھی یہی ہے. کس شریعت میں کہا گیا جھوٹ بولا کرو، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کس شریعت میں کہا گیا دوسرے کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ کس شریعت میں کہا گیا کسی کو ناحق قتل کرنا جائز ہے؟ تو معاشرت اور معاملات جو ہیں ان میں بھی اصل الاصول شریعت سب کی ایک ہی رہی ہے. ہاں جزئیات میں فرق ہے. بھئی نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، روزے جو ہیں ان کے تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن تفصیلات کے اختلاف سے دین جو ہے وہ الگ نہیں ہوا کرتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج بھی ہمارے سامنے فقہ کا اختلاف ہے. حنفیہ کے یہاں نماز اور طرح ہے تو شوافیہ کے یہاں اور طرح. کیا دین بدل گیا اس سے؟ دین تو ایک ہی ہے اور دین اسلام ہے وہ. یہ جزئیات کا فرق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعتوں میں اصل تعلیم ایک ہی رکھی. اس واسطے یہ کہنا درست ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ تورات میں، جو تورات میں وہ قرآن میں، جو قرآن میں وہ انجیل میں، جو انجیل میں وہ قرآن میں، یعنی اصل تعلیم کے لحاظ سے. تو اگر تمہاری کیا پوزیشن، تم کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، کتنا تم نے تورات کو قائم کیا؟ تم تو تورات سے بہت دور چلے گئے. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب انجیل ہے، کہاں گئی وہ کتاب؟ تم تو اتنی دور چلے گئے وہ کتاب بھی ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی، آج دنیا میں اس کا کہیں وجود نہ رہا. تو اس لیے تمہاری اپنی پوزیشن تو اسی میں ہے کہ تورات اور انجیل اور یا جو اللہ نے اب اتارا اس کو قائم کرو. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے یہاں لائیں لفظ قائم کرنا. تو معلوم ہوا کہ خالی ایمان لانا جو ہے اس سے وہ مسئلہ ہے. تو ایمان لانا بڑی بات ہے، مگر اس سے زندگیوں میں کوئی فرق تھوڑی آئے گا جب تک کہ اس کے احکام کو جان کر پھر مان کر اور پھر اس کو اپنا لیا جائے. زندگی میں تو تبدیلی اسی طرح آئے گی. وہی تو مسئلہ ہے شریعت کی. ورنہ شریعت اس لیے تو نہیں آئی کہ یہاں کہہ دو کہ میں نے مان لیا بس ختم. شریعت اس واسطے دنیا میں نہیں آئی. تو قائم کرنا، تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ پورے طور پر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر دینا اور ہماری زندگیاں جو ہیں اسی کے نقشے کے مطابق چلیں، یہ ہے اس کا قائم کرنا. جیسے نماز کے لیے قرآن شریف میں کہیں یصلون کا لفظ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بلکہ یوں بھی نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو صلو، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یہ لفظ لائیں. معلوم ہوا کہ خالی نماز کی کچھ رکعتیں متعین پڑھ لینا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے. اس سے وہ نظام نہیں قائم ہوگا جو ہمارا مقصود ہے، جو ہماری حکمت ہے اور مصلحتوں کے مطابق ہے، بلکہ نظام جو ہے نماز کا وہ قائم کیا جائے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے واسطے مسجدیں ہونی چاہیے، اس کے واسطے جماعت کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے واسطے اذان ہونی چاہیے، اس کے واسطے ایک امام ہونا چاہیے جو لیڈ کرے نمازوں کو، اس کے واسطے اوقات کا ایک تعین اور اس کی پابندی ہونی چاہیے. یہ ہے نظام نماز کا. یہ تو ظاہری نظام ہوا. اور باطنی یہ کہ نماز کا جو مقصد ہے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ ہے اس کی اصل حقیقت نماز کی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جب 5 مرتبہ اس کی ریہرسل اور پریکٹس ہوگی ہر دن کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں حاضری دے رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو بادشاہ کے سامنے جو شخص دن میں 5 دفعہ جائے گا وہ کبھی بے فکر رہے گا؟ کبھی بادشاہ کی جو ہے نافرمانی کرنے کا اس کو خیال آئے گا؟ تو یہ اس کی حقیقت نماز کی. تو اقامت صلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں قرآن کو اور تورات کو اور انجیل کو قائم کرنے کی بات. تیسری بات یہاں یہ ہے کہ جس طرح سے فرمایا کہ حتی تقیم التورات والانجیل، تورات ایک کتاب ہے، انجیل ایک کتاب ہے، بالکل معلوم ہے. اسی طرح یوں فرما دیتے والقرآن، کہ قرآن پر تم کو قائم کرو. اس مختصر لفظ کو چھوڑ کر اور اس نام کو چھوڑ کر کے لفظ کیا لائے ہیں؟ وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کو بھی قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف اتارا گیا ہے. اتنی لمبی بات کہی گئی. اس سے مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خالی قرآن ہی شریعت اسلامیہ نہیں ہے،
دین اللہ جو ہے خالی قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ جو بھی نبی کہیں، حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، حدیث رسول، اس کو بھی قائم کرنا، کیونکہ شریعت جو ہے اس کے دو سورس ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو کہیے کہ اللہ نے دیا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی دیا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس طرح رسول اللہ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ خوب سن لو، کچھ لوگ جو ہیں وہ کھاتے پیتے اور آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ یکفینا کتاب اللہ، ما حرم اللہ فحرموا وما احل اللہ فاحلوا۔ ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کھاتے پیتے ہوں گے، بڑے آرام کی زندگی گزارتے ہوں گے، مسندوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے بس ہم کو کتاب اللہ کافی ہے، جو کتاب اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو، جس کو کتاب اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھو۔ خوب سمجھ لو کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کو بھی حرام سمجھو جس کو رسول اللہ نے حرام قرار۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں کہ چنانچہ پالتو گدھے جو ہیں وہ حرام ہیں، ظاہر قرآن شریف میں ان کا کہیں تذکرہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا اور وہ حرام ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس لیے کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس واسطے قرآن کے اوپر خالی ایمان لا کر اور اسی کو کافی سمجھنا یہ ناکافی بات ہے۔ شریعت نامکمل رہے گی جب تک کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ ہاں حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں صاحب حدیث پر ہم کس طرح سے ہم اس پر اطمینان کر لیں، اس کے اندر تو جو ہیں موضوع بھی ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور قوی بھی ہیں، اس پر ہم کیسے اطمینان کر لیں؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر بتا رہا ہوں کہ انہی سے پوچھا جائے آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ حدیث کے اندر کچھ گھڑی ہوئی بھی ہیں؟ کیسے معلوم ہوا کچھ ضعیف ہیں؟ کیسے پتہ چل گیا کچھ جو ہے صحیح ہیں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کوئی جواب اس کے سوا نہیں کہ محدثین نے کہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ محدثین اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ بھائی جب محدثین اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، تو ان کی یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی تو بات ماننی چاہیے۔ اتنی بات تو لے لی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کچھ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں ان کو بھی نکال کر چھانٹ کر الگ کر دیا، جو ضعیف ہیں ان کے اوپر ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی، اور جو حسن ہے، امام ترمذی کا کتنا اونچا مقام ہے کہ انہوں نے تو اتنی تفصیلات کر دی ہیں وہ احادیث کی کہ صحیح سے آگے جو درجہ تھا اس کو بھی انہوں نے لیا ضعیف اور صحیح کے بیچ میں، ورنہ تو اس سے پہلے تو اور محدثین دو ہی درجے رکھتے تھے حدیثوں کے، جو حدیثیں نہیں گھڑی ہوئی ان کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو حدیثیں تھیں ان میں دو ہی درجے تھے، ایک ضعیف اور ایک صحیح۔ لیکن امام ترمذی نے آ کر کے ایک اور درجہ قائم کیا، بلکہ دو درجے، ایک حسن کا درجہ قائم کیا کہ صحیح اور ضعیف کے بیچ میں کچھ اور حدیثیں ایسی ہیں جن کو نہ تو صحیح کے زمرے میں لائیں گے نہ ضعیف کے زمرے میں، حسن ہیں، وہ اچھی ہیں۔ پھر اس میں دو درجے کیے، ایک حسن لذاتی ہی ہے اور حسن لغیری ہی ہے۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ جب علم حدیث اور اصول حدیث پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ محدثین نے تو اتنا بڑا کمال کیا، اس واسطے اب جب کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہے تو اب کیوں کہتے ہو کہ ہم دودھ کو کیسے پی لیں؟ اس لیے کہ پانی ملا ہوا ہے، سمجھ میں آئے؟ وہ تو پانی تو الگ ہے، دودھ الگ ہے، اس بات سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ آج حدیثوں کا صحیح جو ذخیرہ چاہتے ہو وہ موجود ہیں۔ امام بخاری کے حدیثیں صحیح ہیں، امام مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں، امام ترمذی نے جن کو صحیح کہا وہ صحیح ہیں، اس میں کسی نے اس کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں نکال کے لایا کہ صاحب امام ترمذی سے یہ غلطی ہو گئی، امام مسلم سے یہ غلطی ہو گئی، امام بخاری سے یہ غلطی ہو گئی۔ 1200 سال گزر گئے ان کتابوں کو وجود میں آئے، کسی نے چیلنج نہیں کیا کسی حدیث کو۔ آج تک سب تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہاں جو بخاری کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو مسلم کہہ رہے ہیں وہ صحیح، بلکہ ہم ریفرنس میں پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے صحیح کہا، اس حدیث کو ترمذی نے صحیح کہا، اس حدیث کو بخاری نے لیا، اس کو ہم ریفرنس میں پیش کرتے ہیں۔ اس واسطے حدیث سے اپنا دامن چھڑانے کے مطلب یہ ہے کہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، اسلام پر، شریعت پہ عمل نہیں کرنا۔ اس واسطے یہ سارا قصہ ہے کہ جس طرح من چاہتی زندگی ہوگی وہ گزار لیں گے،
قرآن شریف میں یہ تو ہے کہ نماز پڑھو، اور بھائی کس طرح پڑھو؟ اس خرقشے میں کون پڑھے؟ جس طرح چاہے پڑھ لو۔ قرآن شریف میں نماز پڑھنے کا ہی، مگر یہ تو نہیں کہ عشاء کا وقت یہ ہے، فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، لہٰذا اگر اکٹھی بھی پڑھ لی تو چل جائے گا کام، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری مصیبتیں الی آخری۔ تو یہاں جو ہے حدیث کو شامل کرنا مقصود ہے، اس لیے وما انزل الیکم من ربکم فرمایا۔ قرآن شریف کے اندر اور جگہ بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو ایسے بال رکھنے سے اور اس طرح کاٹنے سے منع کیا۔ ایک بڑی بھی آئی، کہنے کہ تو آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ میں نے کہاں فرمایا؟ اللہ میں تو کہیں نہیں فرمائی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم قرآن شریف پڑھتی ہو؟ کہ ہاں قرآن شریف تو پڑھتی ہوں۔ یہ آیت نہیں پڑھی اس کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے کہ جو رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں وہ رک جاؤ۔ یہ آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہ ہاں یہ تو پڑھی۔ تو پھر جب رسول اللہ نے کسی چیز سے منع کر دیا اور قرآن نے کہا جس کو رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، تو اللہ کا فرمانا ہوا کہ نہ ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑھیا تھی وہ، صحیح اس کا اشکال تھا اور صحیح نیت تھی اور جواب صحیح ملا تو مان گئی۔ آج تو جو نیتیں جو ہیں اس میں فطور ہوتا ہے سوال کرنے والوں کے، تو صحیح بھی جواب دے دو تو مانتے نہیں۔ تو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر اتارا گیا ہے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ ان کو وہ چیز ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں زیادتی ہی کا سبب بنتی۔ مطلب کیا ہوا کہ طبیعتوں میں چونکہ گندگی ہے، اچھی جگہوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے بھی گندگی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان اچھی چیزوں کو بھی اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ طبیعت کی گندگی کی بات ہے، ورنہ جو اچھائی پسند ہوتے ہیں وہ برائیوں میں سے بھی خیر نکال کے لاتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں گندگی ہے، تو یہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو بھی اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کفر اور سرکشی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ پھر آپ جو ہیں غم نہ کھائیں ان کافروں کے اوپر جن کی حالت یہ ہو گئی ہو، جن کی طبیعت اور مزاج بگڑ چکا ہو، ان پر آپ کہاں غم کریں گے؟ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا۔ جو لوگ ایمان لائے، یہ مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں اور صابی ہیں اور نصرانی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ یہاں سے دراصل ایک قانون بتانا ہے۔ قانون کا حاصل کیا ہے؟ قانون یہ کہ ہمارے یہاں پوچھ اس کی نہیں ہوگی کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے، پوچھ اس کی نہیں ہوگی کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، پوچھ اس کی نہیں ہوگی کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں تو ایک اصول ہوگا، اور اصول یہ ہے کہ یہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے مطابق ہوگا، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اس کے ساتھ معاملہ اس کے مطابق ہوگا۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ جناب والا کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، کس قوم کے یہ فرد ہیں، کس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ہے حاصل۔ تو قانون بتایا گیا، اس لیے کہا گیا بھائی ہمارے یہاں اس لیے کسی کی نجات نہیں ہوگی کیونکہ یہ صاحب مسلمان کہلاتے ہیں، اس واسطے کسی کو ہم جہنم میں نہیں بھیجیں گے کہ یہ صاحب چونکہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہودی کہلانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے ہم بھی یہودی کہلانے لگے اپنے آپ کو، یہ مطلب نہیں، بلکہ حاصل یہ ہے کہ نجات اور عذاب جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ نام کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، وہاں حقیقتیں دیکھی جائیں گی۔ تو ایمان اور عمل صالح، تو صاحب اس میں آج کل چونکہ اچھائی، جیسے میں نے کہا نا کہ اچھائیاں حاصل کرنے کے واسطے نہیں دماغ کی طاقتیں خرچ ہوتی، وہ برائیاں تلاش کرنے میں۔ اب یہاں اس آیت میں غور کیا، کہنے لگے ہو دیکھیے یہ آیت موجود ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، بس اس کی نجات ہے۔ تو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہودی بھی جنت میں جائے گا،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ نصرانی بھی جنت میں جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. سمجھ میں آیا؟ رہ گئے نیک عمل. نیک عمل تو یہ کرتے ہیں، دیکھ لیجیے اگر کسی اسٹور میں کتنی طرح بیچارہ تھینک یو کہتا ہے، تو اس سے اچھا نیک عمل کیا ہوا؟ تو لہذا یہ سب جنت میں جائیں گے. تو اصل میں یہ وہی بات ہے کہ اگر میں اقبال کے کلام میں اپنی ٹانگیں گھسانی شروع کروں گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اقبال کی روح اپنی اس کی قبر میں تڑپے گی کہ یہ بات تو میں نے نہیں کہی تھی، یہ مقصد تو میرا نہیں تھا. کیونکہ مجھے علم ادب نہیں آتا. مجھے جب تک کہ زبان کے اس نزاکتوں سے پورے طور پر واقفیت نہ ہو، ان علوم پر میری گہری نظر نہ ہو جن علوم کو اقبال نے حاصل کر کے اور اس زبان کے اندر اس نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے، کس طرح سے ہم سمجھ سکیں گے اس بات کو؟ اسی طرح سے ہر فن کی حالت ہے. میں سوچنے لگ جاؤں کہ صاحب آخر انسانوں نے تو یہ ڈیزائن بنائے ہیں اس بلڈنگ کے. سمجھ میں آیا؟ کوئی جنات اور فرشتے تھوڑی تھے. میں بھی انسان ہوں، ایک بلڈنگ میں بھی بنا کے کھڑے کر دوں گا. تو بلڈنگ تھوڑی میں بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے انجینئرنگ نہیں آتی. تو اسی